توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. لامکان نے صاحب بیت کو گھر کا قبضہ دے دیا. مجھے اندازہ ہے کہ بہرحال انسانی جسم کا تقاضا ہے خستگی، اور خاص طور پر مسجد سہلا کے اعمال اور مساجد کے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا زندگی بھر جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوتی تو ایک دن میں اتنی پڑھوا کے ایک کے بعد ایک. تو مجھے بالکل اندازہ ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا نیند بھی محسوس کر رہے ہوں تو وہ بھی مجھے آپ کے چہرے سے اگر نظر بھی آ رہی ہو تو مجھے کوئی اس میں برا اس لیے محسوس نہیں ہوگا کہ بہرحال تقاضا انسانیت ہے. علی کے سونے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور دوسرا یہ کہ میں بہت اختصار کے ساتھ اس اعتبار سے بھی کام لینا چاہوں گا. دیکھیں، ایک شب 13 رجب ہے تو تھوڑا سا ہنسا لینا بھی عبادت ہے چہرے پر. جو آج ہنستا رہے گا تو قبر میں بھی مسکراتا رہے گا. جو آج یا علی نہ کہہ سکے تو قبر میں کیا یا علی کہے گا. ایک ازدواج ہوا تو اس میں جب شوہر صاحب تشریف لے گئے زوجہ کے پاس تو انہوں نے گفتگو کی. اب بڑے مذہبی تھے وہ، تو پہلی جاتے سوال کر دیا کہ تم نماز وغیرہ پوری پڑھتی ہو یا نہیں. تو اس نے کہا جی میں بالکل جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکے میں قضا نہیں کرتی. تو کہا اچھا کوئی روزے تو تمہارے قضا نہیں ہے تو تم نے یہ. اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک دینی مشکل مذہبی سوال. اگر دوسری تیسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا، چوتھی بات. تو وہ روزہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ پیار محبت کی بات ہو پہلی دفعہ. تو اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہہ دیا روزہ محترمہ نے کہ حضور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے. تو آج 13 رجب کی رات ہے، میں آپ کو اسی قدر کی رات والی فیلنگ نہیں آنے دینا چاہتا. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے بیدار ہو کے ماشاءاللہ سے آپ سماعت فرما بھی رہے ہیں. اور چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں شامل ثواب ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جس سرزمین پر تشریف فرما ہے وہ قرآن کا طور سینہ ہے. یہ تو صادق آل محمد کا فرمان ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم. تین سے مراد مدینہ ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینہ سے مراد امام نے فرمایا کہ نجف اشرف ہے. طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امین کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. تو مدینہ کی قسم، بیت المقدس کی قسم، نجف اشرف. طور سینہ کو کہا گیا. طور سینہ پہ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کی قوم نے کہا کہ ارنی اللہ جہرا، ہمیں خدا دکھلا. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے خود نہیں دیکھا، تمہیں کیا دیکھیں گے؟ کہا نہیں جب تک دیکھیں گے تو مانیں گے نہیں. تو لے کے گئے اپنی قوم کو، جب وہاں لے کے گئے تو نور چمکا. وہ نور کون سا تھا بھی عرض کر دیتا ہوں. وہ نور چمکا، خدا تو نظر آتا نہیں تو کوئی نہ کوئی تو نور تھا. وہ تو نور چمکا اور نور چمکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے وہ سب کے ساتھ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کش کھا کے بے ہوش ہو گئے. اقبال کے دو میں سے سن لیں گے. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل. طور سینہ پر کش کھا گئے تھے نا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے کش کھا کے گرنے والوں کا. یک بجک نور خدائی کا کرشمہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. دور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. وہاں پر وہ اللہ کا براہ راست اللہ تھوڑی نظر آ رہا تھا. وہ کون سا نور تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا علیہ السلام کی کچھ خاص عرشی شیعہ ہیں جنہیں کروبین کہا جاتا ہے. جی ان کروبین میں سے ایک کروبی کو حکم دیا تھا کہ طور پر اپنے نور کا جلوہ ظاہر کرے. وہ جو کروبی کا نور تھا نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پوری طرح سے ضبط نہیں کر پائے.
گش کھا کے توجہ ہے آپ کی. تو دور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا, کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ. اب گش تو کھا گئے ہو, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. یہ 13 رجب جو ہے وہ علی کی آمد کا جشن ہے, علی کی خلقت کا جشن نہیں ہے. علی علیہ السلام کی خلقت تو عالم انوار میں آدم اور حوا اور ہر شے سے 24,000 سال پہلے ہے. وہ 24,000 سال بھی خود مولا علی نے خود میں چونکہ بیان کے لحاظ میں نے لفظ کہہ دیا, اللہ جانتا ہے کہ 24,000 سال کی حقیقت کیا ہے تو کوئی نہیں جانتا. یہاں تو 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن گزرتا. تو وہ جو ان کی نورانی خلقت ہے وہ تو یہاں ذریعہ ادھر پہ تشریف لے جائیے. قبلہ مولانا عرفان بہلول صاحب بھی تشریف فرمائے, اور بھی علماء سے پوچھیے گا کہ وہاں اطراف میں کچھ اشعار لکھے ہیں. ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل کتما للملائکۃ اسجدوا. اے علی, اگر آپ کا نور نہ ہوتا نا صلب آدم میں تو کبھی ملائکہ کو نہ کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لو لم یکن فی صلب آدم نورا, یہ میں نے خدا کی قسم ذریعہ پہ میں نے شعر میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر بزرگ مراجع بھی ہیں, علماء بھی ہیں, اور یہاں سالہ سال سے صدیوں سے یہ اشعار لکھے ہوئے. تو لو لم یکن فی صلب آدم, جیسے اگر کوئی غلو کا کوئی فتویٰ دینا ہے تو پھر وہ وہاں پہ جا کے جس نے لکھا ہے اسے دے دے. یہاں مراجع ہیں ان کو کہہ دے مجھے بری ذمہ رکھے, میں تو خالی بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ انیس نے کہا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے. میرے ساتھ چلو گے تو ایک لمحے میں بات کہتا چلا جاؤں. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, اور آیات حق کلام جناب, کاش سمجھانے کا وقت ہوتا, آیات حق کلام جناب امیر ہے, اور مستور نوح نام جناب امیر ہے. کیسا کسی, میں انیس سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ آپ کرسی بھی کہتے ہیں, عرش بھی کہتے ہیں, تو لوح و قلم بھی کہہ دیا, اور آپ نے مستور نوح نام جناب امیر, تو آیات حق کلام جناب امیر, تو بندہ کیا رہا, تو اللہ کیا رہا. تو کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, خلق میں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, اور ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اچھا, عربی زبان میں وہ قافیے کی رعایت رہ جائے گی تو میں اس طرح ترجمہ کرنے کی کوشش کروں کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ, اگر صلب آدم میں نور علی بن ابی طالب نہ ہوتا, لما قیل ختما للملائکۃ اسجدوا, تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا. ولولا, اور اگر علی نہ ہوتے تو نہ میں کہنے والا ہوتا, ولا قال قائل, نہ کوئی اور کہنے والا ہوتا, لمالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ آپ کو لفظ سمجھ میں آیا, اسجدوا نعبدوا. تو انہوں نے لکھا وہاں پر کہ اگر علی نہ ہوتے نا تو مالک یوم الدین کو کوئی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد, یعنی کوئی عبادت کرنے والا ہی نہ ہوتا, کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا, اللہ ہوتا کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا, اللہ ہوتا اس کو عبادت کرنے والا نہ ہوتا, تو آپ نہ ہوتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صلب آدم میں چونکہ نور علی, آدم تو خالی قبلہ ہے, سجدہ نور علی بن ابی طالب کی طرف ہے. پتہ نہیں میں نے کیا بات کی, آپ تک بات پہنچی ہے؟ اچھا, یہ آج سے جس بڑے شاعر کا کلام جس پر اللہ کی اور مولا کی نظر ہونا, اب اسی زبان میں دیکھ لیجیے. میں نے عربی کا آپ کو 2 اشعار سنا ہے, فارسی میں اس طرح سے مولوی نے کہا, تا صورت امکان جہان بود علی بود, تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود, مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد, آدم تو یہ کی قبلے وہ مقصود علی بود. مسجود ہے, تب سے زمین و زمان اس سے پہلے سے علی, تب سے مکین و مکان اس سے پہلے سے علی. مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد, جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا, ملائکہ نے سجدہ کیا, وہ علی کی وجہ سے کیا. آدم تو یقین قبلے وہ مقصود علی بود, آدم تو قبلہ تھے, مقصود علی بن ابی طالب تھے. آدم تو یقین قبلے و مقصود علی بود, اور انگشت کے در خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود, آن نور خدائی کے در عبود علی بود. جو حضرت سلیمان کی انگشتری میں جو نگینہ تھا اس میں بھی جو نور خدائی تھا جس سے وہ اپنی حکومت کو, وہ بھی نور علی بن ابی طالب تھا. ہم یونس, ہم یوسف, ہم ہود علی بود, استاد زیر ساز پہ داؤد علی بود,
داؤد علیہ السلام کو زنا سکھلانے والے بھی علی تھے، یونس کے ساتھ بھی علی تھے، یوسف کے ساتھ بھی علی تھے، ہود کے ساتھ بھی علی تھے. مختصر کر دیا میں نے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن کو، عیسیٰ جیسے وجود میں آئے تو فوراً بولنے لگے. آن نطق و فصاحت کے در وجود علی بود. آن نطق و فصاحت کے در وجود علی بود. جب عیسیٰ علیہ السلام میں بھی جو نطق و فصاحت تھا وہ بھی نور علی تھا. آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. ایک نبی آخر میں، ساتھ چلیں گے میرے. مسجود ملائک شد آدم ز علی شد، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. آدم چو یہ قبل و مقصود علی بود، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن بود، آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. ایک نبی رہ گئے، افضل الانبیاء. کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یہ کی بود. نعرہ ایسا لگائیں گے کہ کعبے کی سرزمین تک آواز جائے. اپنی پوری طاقت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ولایت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ آج تو مسکرانے کی شب ہے. اگر دل میں کوئی غم بھی ہے تو چہرے پہ آنے نہ دیجیے گا. میں نے عرض کیا کہ آج جو مسکراتا رہے گا تو قبر میں بھی ساتھ ساتھ مسکراتا رہے گا. نور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ کر بس میں ظاہر ہے کہ بہت سے اور مومنین مومنات اور بھی جگہ سے تشریف لائے ہوئے، حرم کی زیارت بھی ہے، بات کو ایک مقام پر سمیٹ دینا ہے. تو نور علی بن ابی طالب علیہ السلام تو اس کی کیفیت تو وہ ہے. ایک عربی کا آپ نے ایسا سن لیا، ایک فارسی کا سن لیا، اردو کا بھی سن لیجیے گا. اس وکیل صاحب نے شاید پہلے سنا ہو، اس لیے لیکن اس کی پوری ترتیب کہ وہ انیس نے لکھا کہ کرسی سے فضو پایا ہے معراج علی ہے، کرسی سے اوپر پایا ہے معراج، اور مریم سے فضو رتبہ ازواج علی ہے. پھر اسی ترتیب میں کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. جو یہ خورشید فلک عکس دور تاج ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس میں جو بے شمار اس کے جو نگین ہے، اس کے جو نور ہے نا، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے جس صدقے میں وہ سورج ہے. تو خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب بات سمجھ میں آئے گی تو اگلا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. یہ قاسم رزق جن و ملک و جن و بشر ہے، اور اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دستے نگر ہیں. ہے تو اسی طرح سے پھر ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، اور لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. کس کا بغیر مصطفی ناطق کے کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. تو جو ہے کہ بس بات آپ نے جس کیفیت میں سن لیا وہ الحمدللہ اس جشن کی کیفیت کو ہم نے حاصل کر لیا انشاءاللہ سے. تو یہ طور سینہ قرآن کا طور سینہ جہاں پر موجود ہے. کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، یہاں اگر کوئی غش کھا کر اس نور سے غش کھا کے گر جائے تو حق بجا. جی جی جی. تو جب اتنی بڑی بارگاہ میں تشریف فرمائے، اور دیکھو جب یہ آپ یا علی کہتے ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذکر والی عبادت تو یا علی کہنا عبادت ہے. اللہ تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرتا نہیں، تو یا علی کہنا کیوں عبادت ہے؟ یقین جانو یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں، یا علی کہنا اللہ کی عبادت ہے.
جی جی ایک بندے کی اس سے زیادہ اور کیا شان ہوگی کہ جس کا ذکر ہے نا بندگی پروردگار ہو. چلیں ایک لفظ میں اور کہتا ہوں, ایک بندے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا شان ہوگی کہ بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے. بار بار جس کے لیے کہنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے. اللہ کی توحید کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہو جاتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے. جی 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 ایک بندے اب عبادت ہے نا, عبادت کے اوقات ہوتے ہیں, عبادت کی لمیٹیشنز بھی. عبادت کے اوقات پتہ کیا ہے؟ اس وقت آپ فجر کی جو ادا نماز ہے وہ فجر کی اس وقت نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ وقت نہیں ہے. رمضان کے روزے آپ رجب میں نہیں رکھ سکتے, ذی الحج کا آپ شوال میں نہیں کر سکتے, تو عبادت کا وقت ہے. لیکن یا علی وہ عبادت, صبح کہو تو عبادت, دن میں کہو تو عبادت, شام میں کہو تو عبادت, نماز سے پہلے کہو تو عبادت, نماز کے بعد کہو تو عبادت, اور خود بخود بس. اب میں اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا آگے, لیکن یہ کہ جس جس کیفیت میں کہتے چلے جائیں وہ عبادت. اور فجر کی 2 رکعت ہے, تیسری پڑھ لی تو بدعت ہو جائے گی. طواف 7 چکر ہیں, 8واں لگا دیا تو بدعت ہو جائے گا, وہ عبادت نہیں رہے گی. لیکن علی یا علی ایک بار کہو, 10 بار کہو, 1000 بار کہو, دم ہما دم, ایک سانس آ. اور یہ ہمیں خامخواہ پریشر میں لانے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں باہر سے کہ دیکھو یہ علی خدا بنا لیتے ہیں. یقین جانو یہ اللہ کی محبت میں نہیں کہتے, یہ علی کی دشمنی میں کہتے ہیں. ورنہ کوئی شیعہ وہ کہہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ علی کو ہم آرڈنری ہیومن بینگ بنا کے پیش کریں تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا ہم سے, کیونکہ علی کو اللہ نے بنایا ہے ایکسٹرا آرڈنری. دیکھیں آپ یہاں پر جتنے بھی مثلاً 150 مومنین اگر فرض کیجئے کہ تشریف فرما ہے, تو آپ میں سے کوئی آئی ٹی کی فیلڈ میں ہوگا, آپ میں سے کوئی فرض کیجئے کہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہوگا, کوئی جاب کر رہا ہوگا, کوئی اپنا بزنس کر رہا ہوگا. آپ جس شہر سے بھی ہیں, جب آپ کی سکلز بڑھتی ہے نا آہستہ آہستہ, انسان بچپن سے آہستہ آہستہ, تو آپ میں ایک سکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہوں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر بھی ہوں, آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی ہوں, آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے خطیب بھی ہوں, آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے شاعر بھی ہوں, آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے اسپورٹس مین بھی ہوں, آپ اپنے شہر, یہ سب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں. آپ ہوں گے تو اپنی کسی ایک فیلڈ میں کہیں پر کوئی ایک ہو سکتا ہے ایکسپرٹیز حاصل ہوتا ہے. یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب اپنے ایک کوئی انسان اپنے شہر کا سب سے بڑا ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اب علی کو ہم کیسے آرڈنری کہیں؟ شجاعت میں دیکھو تو سب سے بڑا علی, سخاوت میں دیکھو تو سب سے بڑا علی, کرم میں دیکھو تو سب سے بڑا علی, علم میں دیکھو تو سب سے بڑا علی. اللہ نے اپنا گھر دے دیا. تو جب یہ حضور مکرم نے فرمایا نا, بس اس جملے کی ایک تشریح کر کے ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ذکر اور عبادت جو آپ سنتے ہیں بار بار, ابھی میں نے کہا مولا علی کا ذکر عبادت ہے, یہ بھی حضور نے متعین نہیں فرمایا کہ زندگی کے کس حصے کا ذکر کرو تو عبادت ہے. تو جو ہے میں نے کہا جی جی جی, یعنی یہ دشمنان علی کو رسول نے چیلنج بھی کر دیا کہ کوئی زندگی کا ایک حصہ تو ایسا لے کر آؤ. آپ اگر سو کے سن رہے ہو تو میں تو جاگ کے پڑھ رہا ہوں, بہرحال جیسا میں پڑھ رہا ہوں تو آپ سنتے رہیے گا کہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا لے کر آؤ. دیکھیں میں اگر بالکل عام سطح پہ آپ آ کے بات کر رہا ہوں, آپ کا جو ایمان ہے, مومن کا ایمان, کیا جملہ دے, آج تو ہر مومن کا دل کعبہ ہوا ہے نا, اس لیے کہ کعبہ کہتے ہیں اس کو ہے جس میں علی آ جائے. تو جب دل میں کعبہ, جب دل میں علی ہے تو پھر وہ کعبہ بن گیا نا. تو آج ہر مومن کا دل کعبہ بنا ہوا, اس میں کوئی شک. تو جب آپ باتیں توجہ کیجئے گا کہ بالکل میں عام سطح پہ آ کے بات کروں, علی وہ واحد صحابی ہے. میں کہا آپ خالی صحابی نہیں مانتے, آپ کسی اور سطح, میں عام سطح پہ بات کر رہا ہوں. علی وہ واحد صحابی رسول ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو, اس کے ماننے والوں کو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی.
اس لیے کہ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں. علی نے تو کبھی اپنے گھر کی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کسی. میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں. میں تو علی وہ واحد صحابی ہے کہ زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو تو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. اس لیے کہ سر کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں, یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے. اسی لیے تو علی کو کہا جاتا ہے کرم اللہ ہو. بھائی اگر اتنا اچھا ٹائٹل ہے یا برا ٹائٹل ہے کرم اللہ وجہ, جس کے چہرے کو اللہ نے عزت عطا کی, اچھا ٹائٹل ہے, تو میں ہاتھ جوڑ کے باقی تمام برادران کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی کسی اور کے ساتھ لگا دیجیے حضرت فلاں کرم اللہ وجہ. یعنی یہ تو خالی علی کے ساتھ لگ سکتا ہے, باقی کے ساتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ایک محترم لقب ہے جن کے ساتھ اگر لائق ہو کے لگا جائے تو محترم لقب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. لیکن ہم تو علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کا درود و سلام, لیکن کرم اللہ وجہ خالی علی کے ساتھ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خالی یہ چہرہ تھا جو بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. اس کی جی علماء اہل سنت نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ خالی یہ ایک چہرہ تھا کہ جو بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. لہٰذا علی کو کہتے ہیں کرم اللہ ہو, اس چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے, اس چہرے کو اللہ نے عزت عطا کی. یعنی علی 2 سال کے تھے بتوں کے آگے. بچہ تو وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل عام سطح پہ بات کر رہا ہوں میں, آپ کا ایمان کسی اور سطح پر ہے. عام سطح پر تو یہی ہے نا, بچہ تو وہی کرتا ہے کہ جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو علی 2 سال کے تھے سجدہ نہیں کیا, 1 سال کے تھے بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو علی بچپن سے جانتے تھے کہ بت کو سجدہ کرنا حرام ہے, اگر ایسا ہے تو علی کو امام مانو, اور اگر علی باپ کو دیکھ کر بتوں کو سجدہ نہیں کر رہے تھے تو ابو طالب کو مومن مانو. دل ہے میرا کہ آج تعریف کی جانب چلتے ہیں, جو ابو طالب سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا, زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا, جو خود والد نہیں رکھتے وہ تیرے والد سے جلتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کر دو عبادت ہے. یعنی بس ایک فقرے میں علی کی والدہ کعبے تک آئی, ذکر کرو عبادت ہے. ذکر عبادت ہے نا. ابن کالب نے دیکھا تھا حضرت عباس حضور کے چچا سے, انہوں نے دیکھا تھا کہ علی والدہ کعبے تک آئی اور کعبے کی دیوار شک ہو گئی اور حضرت علی کی والدہ اندر چلی گئی. وہ تو علی کی والدہ کا احسان ہے کہ ایک طرف طواف کر رہی ہوتی تو چاروں طرف سے شک ہوتی ہے. دیوار کعبہ شک ہوئی اور علی کی والدہ اندر چلی گئی, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کی والدہ اللہ کی مہمان رہی, ذکر کرو تو عبادت ہے. 3 دن بعد باہر آئی, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کو لے کر جب آگوش مادر سے آگوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولی, ذکر کرو تو عبادت ہے. پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا, ذکر کرو تو عبادت ہے. کہ یا رسول اللہ انجیل سناؤں, زبور سناؤں یا قرآن سناؤں, ذکر کرو تو عبادت ہے. سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے گہوارے میں گلہ اجدر کو چیر دیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے اپنے بچپن میں رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نصرت کا وعدہ کیا, حضور نے وزارت کا وعدہ کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی شب ہجرت بستر رسالت پر سو گئے, ذکر کرو عبادت ہے. اس لیے کہ ذکر و عبادت. رسول اللہ نے علی کے آنے کا انتظار کیا, مدینہ میں داخل نہیں ہوئے, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے, ذکر کرو تو عبادت ہے. بدر علی کی ذوالفقار سے فتح ہوئی, تلوار سے فتح ہوئی, ذکر کرو تو عبادت ہے. احد میں ذوالفقار نازل ہوئے, ذکر کرو تو عبادت ہے. علم علی کے پاس خیبر میں رہا, ذکر کرو تو عبادت ہے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی کے ازدواج میں دے دی, ذکر کرو تو عبادت ہے. اللہ نے علی کو حسن جیسا بیٹا عطا کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. حسین جیسا بیٹا عطا کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. حسن حسین کے ہوتے ہوئے عباس جیسا بیٹا بھی عطا کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کی جانب سے علی نے لکھا, ذکر کرو تو عبادت ہے. حنین کا ذکر کرو تو عبادت ہے. جس بات کا ذکر سورہ توبہ کو رسول اللہ نے علی کے حوالے کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. مباہلہ میں نفس رسول بنے تو ذکر کرو تو عبادت ہے. تو غدیر کے میدان میں علی کے لیے پورے قافلے کو روکا تو ذکر کرو تو عبادت ہے. جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلا لیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. جو پیچھے رہ گئے انتظار کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کو شانوں پہ بلند کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. من کنت مولا فہذا مولا کا ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کے لیے پورا خطبہ دیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. رسول اللہ نے علی کے آغوش میں اپنا تن توڑ دیا, ذکر کرو تو اس لیے عبادت ہے کہ ذکر علی نے عبادت. علی نے غسل و کفن کا اہتمام کیا, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے رسول
اللہ کی تدفین کا اہتمام کیا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے ذکر کرو تو عبادت ہے، جس پہلو کا ذکر کرتے جاؤ جب جمل تک آ جاؤ تو جمل کا ذکر کرو تو بھی عبادت ہے، اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا ذکر کرو تو عبادت ہے، فتنے کو ختم کر دیا ذکر کرو تو عبادت ہے۔ صفین میں علی نے کہا کہ اے حاکم شام تو آجا، بدر میں نے تیرے ماموں کو بھی مارا تھا۔ ذکر کرو تو عبادت ہے، نہروان کا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی کی سخاوت کا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی کے قرآن کا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی کے علم کا ذکر کرو تو عبادت ہے، سلونی کا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی کی شجاعت کا ذکر کرو تو عبادت ہے۔ لمحہ و لمحہ ذکر والی عبادت کو زندگی کا ایسا حصہ ہے ہی نہیں کہ جہاں ذکر نہ کرو، ذکر کرو اور عبادت نہ ہو۔ ہر لمحے کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی عبادت لکھنے والا بھی پکا علی والا ہے۔ ملائکہ کو شامل کرتے ہوئے اپنی پوری جان سے، ایمان سے نعرے کا جواب ایسے دیں گے کہ مولا کے حرم تک آواز جائے، نعرے حیدری۔ آپ کا کیا بات ہے، کہنا بھی عبادت ہے، یقین فرمائیے گا، اس لیے کہ علی کے ذکر پر کہہ رہے ہیں نا۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے، آپ کا مسکرا جانا بھی عبادت ہے جی۔ تو آج کا تو ایک ایک لمحہ ہر کیفیت عبادت ہے، اور وہ عبادت ہو رہی ہے۔ امیر المومنین انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کفا بعزن نکون لک عبد، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بفخر ان تکون لی رب، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو رب ہے۔ فخر ہوتا ہے کبھی کسی پاسپورٹ کے کلر سے، کبھی کسی خاندان سے، کبھی کسی سرنیم سے، تو کہا نہیں میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس کیفیت کو انشاءاللہ کوئی مانگ کر چلا جائے۔ ایک شخص تھا کہ جس کا جنازہ تھا، امیر المومنین علیہ السلام جنازے میں شریک تھے۔ مولا نے واپس پلٹتے ہوئے دوسرے سے کہا کہ دیکھ یہ شخص ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا، بلکہ ایک اور شخص نے مولا علی سے کہا کہ یہ شخص ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو پکا آپ کا محب بن جائے گا، چاہنے والا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا یہ قبر میں دیکھ چکا ہے، جو ہمارے لیے غیب ہے، اس کے لیے شہود ہے نا، تو یہ آپ کا مطیع بن جائے گا کہ آپ کی اطاعت کے لیے اللہ نے کیا مقام رکھا ہے۔ مولا نے اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا فرید رشید؟ یعنی مولا کہنا چاہتے تھے وہ تو دنیا سے گزر گئے، تو زندہ ہے، اس کے پاس امکان نہیں، تیرے پاس امکان ہے۔ ہر ذکر علی ایک مہلت اپنے آپ کی اصلاح کے لیے۔ ایک مقام پر جشن ہو رہا تھا، جیسے آپ سے بھی پہلے کہا گیا کہ آگے تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے، تو وہاں جو ناظم محفل تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور مولا آپ پر اپنا کرم فرمائے، اپنے مقام سے اٹھے اور ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ جب یہ سب ہو چکا تو نہیں آپ تشریف رکھیں میرے ساتھ، تو ہم لوگ یہ سمجھے کہ مولانا ابھی آگے بلا رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنا اور پڑھنا ہے مولانا۔ کہ آپ اللہ پر رحمت نازل فرمائے، آپ اپنے مقام سے اٹھیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ تو جب خطیب محفل آئے انہوں نے کہا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ ناظم محفل نے کہہ دیا ہے، میں بھی آپ کے پاس یہی کہنے آیا تھا کہ اللہ پر رحمت نازل فرمائے اور مولا اپنا کرم فرمائے، جہاں کہیں آپ ہیں وہاں سے اٹھیں، زندگی میں ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ نجف کی سرزمین پر ہیں تو یہ کیفیت تو پھر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نا، جہاں کہیں زندگی میں ہے ایک قدم آگے آ جائیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، ایک قدم آگے آ جائیں، پڑھنے لگیں۔ تاخیر سے پڑھتے ہیں قضا کر کے، ایک قدم آگے آ جائیں، وقت پہ پڑھنے لگیں۔ وقت پہ پڑھتے ہیں ایک قدم آگے آ جائیں، اول وقت پہ پڑھنے لگیں۔ اول وقت پہ پڑھتے ہیں ایک قدم آگے آ جائیں، شب بھی پڑھنے لگیں۔ شب بھی پڑھتے ہیں ایک قدم آگے آ جائیں، نگاہوں کو حرام سے بچانے لگیں۔ بچاتے ہیں انشاءاللہ، ایک قدم آگے آ جائیں، زبان کو بچائیں۔ جہاں کہیں آپ جس کیفیت میں، میں جس کیفیت میں ہوں، اٹھیں، بنام علی ایک قدم آگے آ جائیں۔
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے قرآن میں. یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہم سب کے عیب ایک دوسرے سے چھپا کے رکھے ہیں، ہمیں معلوم نہیں. اگر ایک دوسرے کے عیب ہمیں پتا ہونا تو ایک ساتھ بیٹھنے کو میں تیار نہیں ہوں. یہ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. تو اللہ کا کرم ہے، لیکن ہم تو اپنے عیب جانتے ہیں نا. جہاں کہیں بنام علی اٹھے ایک قدم آگے ہیں. ایک ذرہ بنے نجف میں آپ ہیں. نجف کے ایک طالب علم جو ہندوستان سے آئے تھے، انہوں نے یہاں پر مولا علی سے آ کے یہ کہا تھا زرعی متحد پر. جب کئی مہینے گزرے، وہ زمانے کی دہائیوں پہلے کی بات تھی، تو ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں آئیں گے تو کتنے سخت حالات ہوں گے. آج تو بڑے بہتر پھر بھی حالات ہیں. تو وہاں جب وہ پہنچے یہاں نجف میں، تو بڑی فقیرانہ زندگی، بہت مشکل سے زندگی گزار رہے تھے، بڑی سخت. اور اب بھی حالات کو بہت بہتر تو نہیں، لیکن اس زمانے میں تو بہت زیادہ سخت ہے. تو اتنی سخت ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ بس ہو جاتی ہے. تو وہ گئے پھر مولا علی کی ذریعے پر کہا کہ مولا میں ہندوستان سے آیا ہوں یہاں پر پڑھنے کے لیے، تو یا تو آپ مجھے کوئی اچھا سا ریس کو زیادہ وسیع اہتمام کریں یا واپس بھی. اللہ جانے کس کیفیت میں، مکاشفے میں یا عالم خواب میں مولا علی کو دیکھا. مولا نے کہا دیکھو اگر علم چاہیے تو اس تکلیف اور بھوک کے ساتھ ہے، دولت چاہیے تو واپس جاؤ ہندوستان میں. ایک طریقہ بتلا رہا ہوں. تو اس نے کہا مولا ابھی تو فی الحال دولت ہی دیتے، علم کی خیر ہے دیکھی جائے گی بعد میں. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. باپ سے انسان کھل کے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ تھا وہ کہہ دی کہ ہندوستان واپس جا. وہاں پر ایک راجا ہے، اس سے جا کر کہنا آسمان روت وقار آفتاب کو. آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. حضرت یہ کیا بات ہے؟ مطلب میرے پاس یہاں رہنے کے پیسے نہیں، آپ کہہ رہے ہندوستان جاؤ، میں وہاں جا کے یہ کہا نہیں جاؤ تو پھر یہ معاملہ حل ہوگا. خیر پہنچے وہاں پر، تو وہاں کا جو راجا تھا اس ریاست کا، اب یہ غریب آدمی اس راجا سے ملنے کون دے. لیکن جب وہ شکار کے لیے نکلا نا، تو یہ دور سے کھڑے انتظار کر رہے تھے. زور سے کہا، پہلے سوچ رہے ہیں میں جملہ کہوں گا تو یہ مشکل حل کیسے. پھر دل میں سوچا کہ کہنا میرا کام ہے، مشکل گول کرنا علی کا کام ہے. انہوں نے کہا کبھی آسمان روت وقار آفتاب بن، آسمان پہ پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. راجا نے کہا کس نے کہا؟ حضرت نمازیں بخشوانے گئے تھے، گلے روزے نہ گلے پڑ جائیں، یہ کیا ہوگا؟ آجو آجو ذرا قریب آ. کیا کہا تھا تمہیں؟ کہا آسمان روت وقار آفتاب بن. کہا دیکھو یہ جتنی زمینیں دیکھ رہے ہو نا، یہ سب ہماری ہیں، اس میں سے آدھی ہم نے تمہیں. سن لیجیے گا بس بات دعائیہ کلمات ہی سمجھ لیجیے. کہ حضرت اچھا یہ سب کہاں خزانہ اپنا لے کے گیا، کہ یہ سارا خزانہ جیسے آدھا تمہارا ہو گیا، ساری دولت اپنی تقسیم کرتا گیا، یہ آدھا تمہارا، یہ آدھا تمہارا، یہ آدھا تمہارا. کہ حضرت میں لے تو لوں گا، یہ مولا نے بھیجا ہے، لیکن یہ کہ یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے تو اس میں کیا ایسی تاثیر ہے. میں نجف سے آیا ہوں، اس بات کو نجف سے جائیں گے نا واپس، تو میں نجف سے آیا ہوں، تو یہ سب کچھ آپ اتنا مسلسل عطا کر رہے ہیں، تو یہ تاثیر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے، اس راجا نے کہا کہ ہم نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی. اس میں پہلا مصرع کہہ دیا تھا، پہلا مصرع کہہ دیا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے پہلا مصرع کہہ دیا، تو میں نے مولا ہی سے منت مانی تھی کہ مولا اگر کوئی ایسا مصرع مجھے لا کر دے جو آپ کے شایع نشان ہو، تو میں اپنی آدھی زمین اسے دے دوں گا، آدھی دولت اسے دے دوں گا، آدھی جائیداد اسے دے دوں گا، آدھا خزانہ اسے دے دوں گا. تو نے ایسا مصرع مجھے لا کر دیا کہ اس سے بہتر علی کی شان میں کوئی مصرع ہو نہیں سکتا تھا. ابھی وہ مصرع سنا دیتا ہوں میں، لیکن علی کا کرم آپ نے دیکھا، جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی، جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا. سوال یہ کہ مجھے کیا چاہیے علی کے در سے؟ خالی زمینی چیز نہیں مانگ کے جائیے گا، کچھ آسمانی بھی مانگیے گا. جی مجھے کیا چاہیے؟ کہتے ہیں وہ مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا کہ گر بے در رہی نظر لطف بو تراب افتد بے آسمان روت وقار آفتاب کنت. اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے، ذرہ تو بن کے بتاؤ نا یہاں پر، اگر ایک ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے تو ذرہ نہیں رہتا، پھر اتنا بلند ہوتا ہے. بے آسمان روت وقار آفتاب کنت، وہ آفتاب بن جاتا ہے، آسمان پر پہنچ جاتا ہے. خورشید سر شام کہا جاتا ہے، آگے خورشید سر شام کہا جاتا، خورشید سر شام کہا جاتا ہے، روشن ہے نبی پر یہ جہاں جاتا ہے، اور مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے.
کسی نے دبیر کو جواب دیا کہ مغرب، اگر کوئی اب وہاں مغرب سے پڑھ رہا تو اس کی تو مشرق میں ہوگا نا مزار. تو کہا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے. جاتا ہے وہاں سارا جہاں جاتا ہے، اور ہے بارگاہ دور مزارے ہے. یہ کیا وہاں شمع جلائے گا؟ ہے بارگاہ دور مزارے حیدر، یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے. ایک کہنا نعرہ حیدری مل کے بس بات تمام ہو گئی. جی جی تو ذرہ بنے، بات کا خلاصہ ہو گیا، ذرہ بنے مل کے، سب مل کے اپنی مٹی کا حق ادا کرتے ہوئے ایسا نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان خانہ کعبہ حرم تک آواز جائے. دو سارے مومنین اپنے ہاتھ غدیر کی یاد میں بلند کرتے ہوئے مل کے نعرہ حیدری. آپ سب جیتے رہیں، یہ مسکراہٹیں ہمیشہ باقی رہیں انشاءاللہ سے. اور اب مجھے بتائیے گا بھئی کیک کا جو اہتمام ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہاں ہے یا اچھا ایک یہاں پر کیک ہے، ایک وہاں، دو کیک ہے؟ اجازت تو 4 کی ہے ویسے، لیکن چلیں. ایک مرادیں مستورات کے اٹھ کے ہی نہ چلی جائے. نہیں آپ اپنے گھر کا ماحول نہ بتائیں، باقی سب ٹھیک ہے. میں نے دیکھا دل میں سب ہنسے ہیں ویسے، جیسے کعبہ ہنسا تھا نا دل میں ایسے لیکن جی 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 ماشاءاللہ. یہ ایسے مسکراتے ہوئے چہرے انشاءاللہ شاد و آباد رہیں. پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا. سب مل کے پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا حق دے ولی دا. رل کے سنو، رل کے سنو خدا علی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ. زہرا دا شہید، زہرا دا شہید، پیرا دا پیر ہے. میں کیا تصاواں کہنا امیر ہے. تحت و سرا تو عرش اولا تئی، تحت و سرا تو عرش اولا تئی. سارے دا سارا ہو رقبہ علی دا. نعرہ حیدر 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 کل مولا حیدری حیدری. محمد وآل محمد صلوات.